آپ نے سورۃ الانشراح یعنی علم نشرح کئی بار پڑھی ہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دو بار دہرایا ہے، اور ہم بھی ہمیشہ دو بار پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو بار دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھو کہ یہاں دو بار دہرانا، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ایک ہی بات کو دو بار ذکر فرمایا ہو، نہیں، بلکہ یہاں ایک عجیب اور دلکش بات چھپی ہوئی ہے جس کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں دی۔ آئیے اس خوبصورت بات کو سمجھتے ہیں۔ عربی میں کلمات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معرفہ، دوسرے نکرہ۔ آسانی کے لیے یوں سمجھیے کہ معرفہ وہ ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام لگا ہو، تو ان سے کوئی خاص چیز مراد ہوتی ہے، جیسے میں کہوں القلم، اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس سے کوئی خاص قلم مراد ہو۔ دوسرے ہوتے ہیں نکرہ، جن کی آسانی کے لیے یوں سمجھو کہ ان کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا، تو ان سے کوئی خاص چیز مراد نہیں ہوتی، جیسے میں بغیر الف لام کے صرف قلم کہوں تو اس سے مراد کوئی خاص قلم نہیں ہوگا، یہ کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے تو اب آئیے میں آپ کو ایک عربی کا اصول سمجھاتا ہوں۔ عربی کا اصول ہے کہ جب کوئی کلمہ پہلی بار نکرہ یعنی غیر متعین صورت میں آئے، یعنی کسی خاص چیز کو طے نہ کیا گیا ہو، اور پھر دوبارہ بھی وہی کلمہ نکرہ کی صورت میں آئے، تو دوسری بار وہ پہلے والی چیز مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے الگ ایک اور چیز مراد ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی اس معرفہ کی صورت میں آئے، یعنی اس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اور اس کو دوبارہ دہرایا جائے، تو دونوں صورتوں میں مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، یعنی جو چیز پہلے لفظ سے مراد تھی وہی چیز دوسرے لفظ سے بھی مراد ہوگی۔ آپ کو شاید یہ بات تھوڑی سی مشکل لگی ہے، تو اب آئیے میں آپ کو ایک مثال پر فٹ کر کے سمجھاتا ہوں۔ اب اوپر والی آیت میں دیکھیے، العسر کا لفظ دو بار آیا ہے، جس کا معنی ہے مشکل، تنگی، پریشانی، اور یہ دونوں بار معرفہ کی صورت میں آیا ہے، یعنی اس کے شروع میں الف لام ہے، اور ابھی میں نے آپ کو اوپر اصول بتایا ہے کہ جو کلمہ معرفہ ہو اور دو بار آئے تو اس سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ مطلب بنے گا کہ یہاں ایک ہی تنگی مراد ہے، کوئی ایک ہی پریشانی، کوئی ایک ہی مشکل، چاہے وہ بیماری کی پریشانی ہے، جاب کی تنگی ہے، یا پیسوں کی مشکل ہے، کچھ بھی، لیکن ایک ہی تنگی یا ایک ہی پریشانی۔ اسی آیت میں یسر کا لفظ بھی آیا ہے جس کا معنی ہے آسانی، اور یہ دونوں بار نکرہ کی صورت میں آیا ہے، یعنی اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ جو کلمہ نکرہ ہو اور دو بار آئے تو ان دونوں کلموں سے الگ الگ چیز مراد ہوتی ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ یہاں الگ الگ آسانی ہے، الگ الگ علاج اور حل ہے۔ اب پوری آیت کا صحیح مطلب یہ ہوگا کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، مشکل ایک ہے مگر آسانیاں الگ الگ ہیں، ایک مشکل کے مقابلے میں دو آسانیاں کھڑی ہوئی۔ میں اکثر ایک حدیث پڑھا کرتا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس آیت سے خوشخبری دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک ہی مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ حدیث مجھے آج سمجھ آئی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کی مشکل کو دور نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آسانیاں عطا کرے گا۔ اور یہاں دو کا عدد تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پریشانی پر صبر کرو، اللہ تمہیں کئی آسانیوں سے نوازیں گے۔